بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بإیمانہن فإن علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن إلی الکفار لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن وآتوہم ما انفقوا ولا جناح علیکم ان تنکحوہن اذا آتیتموہن اجورہن ولا تمسکوا بعصم الکوافر واسألوا ما انفقتم ولیسألوا ما انفقوا ذالکم حکم اللہ یحکم بینکم واللہ علیم حکیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم معزز سامعین کرام، ابھی میں نے سورہ ممتحنہ کی تقریباً ایک آیت جو کہ تھوڑی بڑی ہے آپ حضرات کے سامنے پڑھی۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اے ایمان والوں، اذا جاءکم المؤمنات، جب مومن بندیاں، مومن عورتیں مہاجرات ہجرت کر کر تمہارے پاس آئیں تو فامتحنوہن، تو تم ان کا امتحان لے لیا کرو۔ اللہ اعلم بایمانہن، اور اللہ تبارک و تعالی زیادہ جانتے ہیں ان کے ایمان کے بارے میں۔ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، پس جب تم جان لو کہ یہ جو آنے والی عورتیں ہیں یہ مومنات، مومن عورتیں ہیں، تو فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، تو تم ان عورتوں کو کفار کی طرف نہ لوٹاؤ۔ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ، اس لیے کہ مسلمان مومن عورتیں حلال نہیں ہیں، لہم کفار کے لیے، کفار کے لیے مومن عورتیں حلال نہیں ہیں۔ ولا ہم یحلون لہن، اور نہ ہی کافر مرد حلال ہیں مسلمان مومن عورتوں کے لیے۔ وآتوہم ما انفقوا، اور تم دے دو ان کو جو کچھ کہ انہوں نے مہر میں خرچ کیا ہے، جو کچھ کہ ان کے مہر میں خرچ کیا ہے۔ ولا جناح علیکم ان تنکحوہن، اور کوئی حرج نہیں ہے تم کو کہ تم جو ہے ان عورتوں سے نکاح کرو۔ اذا آتیتموہن اجورہن، جب کہ تم ان کا مہر ادا کر دو۔ ولا تمسکوا بعصم الکوافر، اور نہ تم روکے رکھو ناموس کفار کو، کافروں کے ناموس کو، عزت کو، یعنی کافروں کی عورتوں کو، کافر عورتوں کو تم اپنے پاس روک کر نہ رکھو۔ واسألوا ما انفقتم، ان کو بھیج دو، اور بھیجنے کے بعد ان سے جو ہے جو کچھ تم نے مہر میں خرچ کیا ہو وہ مہر تم لینا چاہتے ہو تو لے سکتے ہو، مانگ سکتے ہو۔ واسألوا، مانگ لو، ما انفقتم، جو کچھ تم نے خرچ کیا ہے مہر میں اس کو۔ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا، اور ان کافر مردوں کو بھی چاہیے جن کی عورتیں مسلمان بن کر مکے سے مدینہ آ گئی، وہ جو کچھ ان کے مہر میں خرچ کیا ہے اس کو وہ مانگنا چاہیں تو تم ان کو دے دو۔ ذالکم حکم اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے،
یحکم بینکم، جو کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے درمیان میں یہ فیصلہ کرتے ہیں، واللہ علیم حکیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی علم والے، حکمت والے ہیں۔ یہ جو ہے اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی مکہ مکرمہ سے جو عورتیں مسلمان بن کر، ایمان والیاں بن کر مدینہ آ جاتی تھی، تو ان مدینہ آنے والی عورتوں سے متعلق احکام بیان فرما رہے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ صلح حدیبیہ ہوئی، صلح حدیبیہ، اور صلح حدیبیہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کے ساتھ کچھ شرائط پر صلح کر لیا کہ اس سال جو ہے عمرے کو آئے ہیں لیکن عمرہ نہیں کریں گے، واپس چلے جائیں گے، اگلے سال عمرے کو آئیں گے تو جو ہے تلوار سون کر نہیں رکھیں گے، اور اسی طرح جو بھی مسلمان بن کر مکے سے اس صلح کے بعد مدینہ آئے گا تو اسے مکے کو واپس کرنا ہوگا، اور اگر کوئی مسلمانوں میں سے نعوذ باللہ مرتد ہو کر مکہ آ جائے گا تو مکے سے ان کو واپس بھیجا نہیں جائے گا۔ کچھ شرائط صلح کے طور پر ہوئے تھے صلح حدیبیہ میں، تو انہی جو ہے شرائط کی طرف اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان شرائط میں سے یہ جو شرط تھی کہ مسلمان اگر مکے سے مسلمان بن کر مدینہ آ جاتے ہیں تو ان کو واپس کر دیا جائے گا۔ تو چونکہ مسلمانوں میں مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، تو مشرکین مکہ کا ذہن بن گیا تھا کہ عورتیں بھی اگر مکے کی عورتیں کوئی مسلمان بن کر ایمان میں داخل ہو کر مدینہ چلی جائیں تو مدینے سے چونکہ شرط مصالحت میں طے ہوئی ہے واپس لا لیں گے۔ کہتے ہیں کہ تفسیر ابن کثیر میں اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ عقبہ بن ابی معیط کی جو لڑکی تھی، حضرت غالباً نام ذہن سے نکل رہا ہے، حضرت عقبہ بن ابی معیط ایک بہت بڑا دشمن تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ زمانے جاہلیت میں آپ علیہ السلام کو امیہ بن خلف کے ساتھ، ابو جہل کے ساتھ مل کر بڑی تکلیفیں پہنچایا ہے، بہت زیادہ تکلیفیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نماز میں کھڑے ہوئے تھے تو کسی بندے نے اونٹ کی اوجڑی ڈال دی تھی، سنا ہے نا آپ نے؟ تو یہ عقبہ بن ابی معیط ہی تھا جو آپ علیہ السلام کو کعبۃ اللہ کے پاس نماز پڑھتا دیکھ کر اونٹ کی اوجڑی ڈال دی تھی، اونٹ کی اوجڑی ڈال دی تھی۔ اور ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ علیہ السلام نماز میں ہیں تو لمبی سی چادر لے جا کر اڑا دیا، اڑا کر نبی علیہ السلام پر حملہ کرنے لگا۔ اسی وقت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے بھاگے تھے۔ اتقتلون رجلا، کہ ایسے آدمی کو کیا تم قتل کر دو گے جو آدمی یہ کہتا ہے کہ ربی اللہ، ربی اللہ، کہ اللہ ہمارا رب ہے، صرف اس بنیاد پر تم اسے قتل کر دو گے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں دوڑے تھے۔ تو یہ وہی عقبہ ابن ابی معیط ہے۔ کتابوں میں دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مزاج تھا، ایسے کٹر دشمن کے ساتھ بھی آپ کیسے برتاؤ کرتے تھے اور کس انداز سے موقع کا تلاش کر کر دین کی بات پہنچاتے، توحید کی بات پہنچاتے،
کتابوں میں، تفسیر کی کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ عقبہ بن ابی معیط، اگرچہ کہ دو باتیں آپ دونوں طرف سے غور کر سکتے ہیں، ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول، اور دوسرا عقبہ بن ابی معیط کا بھی مشرکین مکہ تھے، کٹر اسلام کا دشمن تھا، محمد عربی کا دشمن تھا، لیکن مکے کے اندر جو میزبانی، مہمان نوازی کا معاملہ ہے، گھروں میں بلا کر کھلانے کا، جب موقع آتا تو وہ اس موقع پر ایسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کی نظر میں، عقبہ بن ابی معیط کی نظر میں سب سے زیادہ مبغوض، نعوذ باللہ، ناپسندیدہ انسان ہیں، لیکن فرماتے ہیں کہ اس نے گھر میں دعوت کیا اور دعوت کر کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلایا دوسرے مشرکین کے ساتھ، آپ کی بھی دعوت کی، تو آپ دعوت میں چلے گئے، دسترخوان پر بیٹھے، کھانا شروع ہی کر رہے تھے کہ آپ نے کھانے کو روک لیا، کھانے کو روک لیا، تو حضرت نبی علیہ السلام نے عقبہ بن ابی معیط سے کہا کہ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ میں تیرے دسترخوان سے کھانا کھاؤں تو تجھے ضروری ہے کہ تو کلمہ پڑھ۔ نبی علیہ السلام نے دعوت کا جو مزاج ہے وہ مزاج بنانا چاہیے، دعوت مخصوص وقت میں دینے کا کام نہیں ہے کہ مختصر وقت ملا، 3 دن 40 دن اس میں گئے، دعوت دیے، اور بالخصوص ان لوگوں کو جو ایک بڑا طبقہ ہے مسلمانوں کا، پوری دنیا میں اگر حساب لگایا جائے تو بہت چھوٹا طبقہ دنیا کے اعتبار سے مسلمانوں کا طبقہ ہے، اور بڑا وہ طبقہ ہے جو ابھی اسلام میں، ایمان میں داخل نہیں ہوئے، بڑا طبقہ ہے جو یہود ہیں، نصارہ ہیں، مشرکین ہیں، اور کس مذہب کو ماننے والے ہیں، سارے ایک طرف، اور ایک طرف مسلمان ہیں، اور پوری دنیا کا اگر ہم حساب لگائیں گے تو بہت چھوٹا طبقہ، 1/3 بھی نہیں ہوگا کہ مسلمانوں کا، لیکن ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو ابھی مسلمان نہیں ہوا ہے، جو کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی میں ہے، اور اس امت کو امت دعوت کہتے ہیں۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 امتیں ہیں، ایک امت اجابت ہے اور ایک امت دعوت ہے۔ امت اجابت کہتے ہیں مسلمانوں کو، جن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اور دعوت کو قبول کر لیا، جن لوگوں نے قبول کر لیا ان کو امت اجابت کہتے ہیں، اور جن لوگوں نے قبول نہیں کیا ان کو امت دعوت کہتے ہیں۔ تو دعوت کا کام پوری دنیا میں آج اجتماعی طور پر میرے سے اور آپ سے، بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں سے نہیں ہو پا رہا ہے، جو کہ ہم سب کا ایک اجتماعی جرم ہے، اجتماعی گناہ ہے۔ ہم سب کو یہ کام کرنا چاہیے کہ ہم سب آئے ہی اس لیے ہیں کہ جو بڑا طبقہ ابھی مسلمان نہیں ہوا ہے ان کو بلائیں، ایمان ان کو بتائیں کہ اسلام کیا چیز ہے، ایمان کیا چیز ہے، محمد عربی کی شریعت کیا شریعت ہے، ان کو جب بتائیں گے معلوم ہوگا۔ لیکن جو کام کرنے کے لیے ہم کو بھیجا گیا تھا، جس کام کے مقصد کے تحت ہم کو بھیجا گیا تھا، ہم اس مقصد کو بھلا چکے ہیں، ہم اس مقصد کو بھلا چکے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے جو ہم سب مسلمانوں سے اجتماعی طور پر ہو رہا ہے۔ دوسرے گناہ انفرادی طور پر کوئی کسی گناہ میں لگا ہوا ہے، کوئی کسی برائی میں لگا ہوا ہے، کوئی کسی سے پتہ نہیں، ہر ایک اپنی اپنی ذاتی اعتبار سے گناہ ہیں، مجرم ہیں،
لیکن اجتماعی طور پر پورے مل کر جو گناہ کر رہے ہیں وہ یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ اللہ نے ہمیں جس مقصد کے لیے دیا تھا، قرآن یہ صرف مسلمانوں کی پراپرٹی نہیں ہے، صرف جو ہے ایمان والوں کا یہ جو ہے حصہ نہیں ہے کہ اسے لے جا کر طاق میں سجا دو، ٹی ویوں کے اوپر لے جا کر رکھ دو، اور جو ہے اس پر جو ہے پتہ نہیں ایسے رکھا بھی جاتا ہے کہ اس میں جو ہے 250-300 گرام کا دھول پڑا ہوا ہوتا ہے، اٹھا کر پڑھتے بھی نہیں۔ یہ امانت ہے، اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے کہ یہ امانت لے جا کر ان لوگوں تک پہنچائیں جو لوگ اب تک اسے دیکھے نہیں ہیں، اسے سمجھے نہیں ہیں، اس سے دور ہیں۔ تو یہ بے انتہا ضروری ہے، اس بات کو سمجھیں، احساس کریں۔ مجھے بھی آپ کو بھی کرنا چاہیے کہ ایک بندہ بھی ایمان میں داخل ہو جائے، مسلمان بن جائے، ایک بندہ بھی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام اور حضرات صحابہ ایسی خوشی مناتے تھے، ایسی خوشی مناتے تھے کہ ایک بندہ بھی ایمان میں داخل ہو جانا پوری دنیا اور دنیا کی دولت کے مل جانے سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ خوشی دیتے ہیں، اس لیے کہ ایمان اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ ایک مسلمان کے صدقے میں، ایک ایمان والے کی برکت سے اللہ دنیا کا سارا نظام چلاتے ہیں۔ اس لیے کہ مسلمان کلمہ پڑھتا ہے اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بولتا ہے، تو پھر اس کلمہ بولنے کی بنیاد پر، اس کے زبان سے نکلنے والے کلمے کی بنیاد پر اللہ دنیا کا سارا نظام چلاتے ہیں۔ تو آج ضرورت ہے مجھے اور آپ کو اس بات کی کہ ہم اس احساس کو سمجھیں، ذمہ داری کو سمجھیں اور اس ذمہ داری کا احساس کریں کہ ایک بڑا طبقہ جو ابھی ایمان میں داخل نہیں ہوا، جو بہت دور سے کھڑے کھڑے دیکھ رہا ہے، بہت سارے لوگ ہیں اس میں انتظار کر رہے ہیں کہ یہ ہم کو بتائیں تو ہم سمجھیں۔ بہت سارے لوگ کل قیامت کے دن یہ کھڑے ہو کر ہم سے پکڑیں گے، ہمارا گریبان پکڑیں گے، کہیں گے کہ یہ مسلمان تھے، نمازوں کو جایا کرتے تھے، کلمہ پڑھا کرتے تھے، ہمارے پڑوس میں رہتے تھے، ہمارے بازو میں رہتے تھے، یہ ہمارے ساتھ ہوٹلوں میں کھایا پیا کرتے تھے، بازاروں میں چلا پھرا کرتے تھے، دکانوں میں تجارت کیا کرتے تھے، ہمارے ساتھ تجارت کی باتیں کیا کرتے تھے، لیکن کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین لایا ہے وہ دین ہمارے لیے بھی تھا، لیکن انہوں نے جو دین اللہ کے نبی نے لایا اسے اپنی جاگیر سمجھ کر اپنے پاس رکھ لیا، ہم کو نہیں بتایا، ہم کو نہیں سمجھایا، ایک بار بول دیتے تو ہم ایمان میں داخل ہو جاتے، ہم مسلمان بن جاتے۔ کل پکڑ لے قیامت کے دن تو ہم کیا جواب دے پائیں؟ آئیے عہد کریں، آئیے اس بات کا وعدہ کریں، نیتیں کریں، عزائم کریں کہ ہم انشاءاللہ دعوت کا کام بھی، دعوت اور تبلیغ مسلمانوں میں، دعوت غیروں میں ہوتی ہے، تو انشاءاللہ تبلیغ کا کام بھی کریں گے، دعوت کا کام بھی کریں گے، انشاءاللہ کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام عقبہ بن ابی معیط کے گھر میں دسترخوان پر بیٹھے ہیں اور کھانا اٹھائے ہیں کہ جیسے ہی کھانا اٹھائے ہیں عقبہ بن ابی معیط سے کہتے ہیں کہ اگر مجھے کھانا کھانا ہے تو تیرے لیے ضروری ہوگا کہ تو کلمہ پڑھ، تو مسلمان بنے گا تو میں کھانا کھاؤں گا۔ لیکن یہ بھی دیکھیں، غور کریں کہ ان لوگوں کو ان کے گھر آ کر، ان کے دسترخوان پر بیٹھ کر بغیر کھائے کے چلے جانا کتنا ناگواری کی بات تھی، کتنا برا سمجھتے تھے اس بات کو کہ عقبہ بن ابی معیط جو کہ دشمن ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کا، اسلام کا پکا دشمن، موقع بموقع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے والا، لیکن کہتے ہیں کہ عقبہ بن ابی معیط یہ گوارا نہیں کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دسترخوان پر سے بغیر کھلائے کے بھیجیں، جبکہ دشمن ہیں۔ کہتے ہیں کہ کہا کہ کلمہ پڑھتا ہوں میں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھ لیا، کھانا کھائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، لیکن لوگوں میں مشہور امیہ بن خلف کے خاص گہرے تعلقات تھے، خاص دوستی تھی عقبہ بن ابی معیط سے۔ امیہ بن خلف سے ملاقات ہو گئی،
کہنے لگا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تو مسلمان ہو گیا، تو نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں ایسے ہی پڑھا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کھائے کے جا رہے تھے تو ان کو کھانا کھلانے کے لیے میں نے کلمہ پڑھا ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں تیری بات نہیں مانوں گا۔ اس نے بیوقوفی کی، اپنے دوست کی دوستی نبھانا تو گوارا کیا، لیکن جو کلمہ اس نے پڑھ کر وعدہ اللہ سے کیا تھا اس کلمے کو باقی رکھنا گوارا نہیں کیا۔ تو اب امیہ بن خلف نے کہا کہ میں اس وقت تک تیری بات کو قبول نہیں کروں گا جب تک کہ تو جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھوک نہ دے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ کہتے ہیں کہ وہ نبی علیہ السلام کی تلاش میں تھا اور نبی علیہ السلام پر اس نے جو ہے تھوک دیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تقریباً 19ویں پارے میں آیتیں نازل فرمائی ہیں کہ یہ دوستی کل قیامت کے دن کام آنے والی نہیں ہے۔ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، وہ کہے گا کہ کاش کہ میں اللہ اور اللہ کے نبی سے دوستی کر لیا ہوتا اور اس عقبہ ابن ابی معیط سے دوستی نہ کیا ہوتا۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ میں کاش کہ میں فلاں سے دوستی نہ بنایا ہوا ہوتا۔ اپنے ہاتھوں کو چباتے چباتے افسوس کرتے کرتے وہ ہاتھوں کو کھا جائے گا اور کہتا رہے گا اے کاش کہ میں محمد عربی سے دوستی نبھا لیا ہوتا تو میری آخرت سنور جاتی۔ بہرکیف اسی عقبہ ابن ابی معیط کی بیٹی مسلمان بن کر ایمان میں داخل ہو کر اس صلح نامہ کے بعد، صلح حدیبیہ کے بعد مدینہ منورہ آ گئی تھی۔ تو عقبہ ابن معیط کے دو بیٹے تھے، عمارہ اور خالد دونوں مل کر اپنی بہن کو لینے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے وہی صلح نامہ بتایا، کہا کہ صلح میں یہ طے ہوا ہے کہ جو مسلمان مکے میں مسلمان بن کر مدینہ آئے ان کو واپس مدینہ بھیج دیا جائے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام سوچ ہی رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آیتیں اتار دی، کہا کہ وہ صلح میں عورتوں کو استثناء کیا جائے گا، جو صلح ہوئی ہے اس صلح میں عورتوں کو استثناء کیا جائے گا، یعنی اگر عورتیں مسلمان بن کر آئیں گی مدینے کو تو مدینے سے اگر وہ سچے مسلمان ہوں، پکے مسلمان ہوں، سچی جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول پر دل کی گہرائیوں سے ایمان میں داخل ہوتی ہوں تو پھر ان کو واپس نہیں بھیجا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو ہے صلح نامے میں نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ فرمایا پھر آپ نے ان کو نہیں بھیجا۔ اللہ اسی بنیاد پر اللہ فرماتے ہیں اذا جاء یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات، کہ اے ایمان والوں جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کر آئیں تو پہلے ان کو کیا کرو، فامتحنوہن، پہلے آزما لو، یعنی ان کا ایمان سچا ہے بھی یا نہیں ہے، کہ وہ ایمان میں تو داخل ہوئی ہیں لیکن ان کو کوئی دنیاوی غرض تو نہیں ہے، یا کسی سے محبت تو نہیں ہے، یا شوہر کی ناچاقی کی وجہ سے، آپسی ناچاقی کی وجہ سے، یا سیر و تفریح کے ارادے سے کہ مکے میں اب تک گزارے ہیں اب مدینہ چلیں گے، یہ سوچ کر مدینہ تو آ نہیں گئے ہیں۔ فامتحنوہن، امتحان لے لو، امتحان لے لو، یعنی امتحان لینا ممکن ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فامتحنوہن، امتحان لے لو، اور اللہ زیادہ جانتا ہے ان کے دل کے ایمان کو۔ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، جب تم معلوم کر لو، تمہاری طاقت کے بقدر تم جان لو کہ یہ مسلمان عورتیں ہیں، تو فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، تو تم ان کو کفار کے پاس نہ بھیجو، اس لیے کہ مسلمان لا ہن حل لہم، واضح طور پر فرما دیا کہ اس لیے کہ مسلمان عورتیں کافر مردوں کے لیے حلال نہیں ہیں، جائز نہیں ہیں، اور نہ ہی کافر مرد مسلمان عورتوں کے لیے حلال ہے۔ میں یہاں رک کر یہ بات بتانا چاہتا ہوں، آج جو ہمارے مسلم معاشرے میں اور بالخصوص اس طبقے میں جو طبقہ
اپنی بچیوں کو کالجوں میں پڑھنے پڑھانے کے لیے بھیجتا ہے، خصوصی طور پر کالجوں میں اپنی لڑکیوں کو ڈگریاں پڑھانے کے لیے، جاب کروانے کے لیے جو بچیاں ہماری جاتی ہیں، تو یہ دیکھا دیکھی دنیا والوں کے یا دنیا کے جو خبیث ہیں، خبیث مرد اور خبیث عورتیں ہیں، جن کو ایکٹر کیا کہا جاتا ہے، ان کے دیکھا دیکھی یا ان فلموں کے جو فلموں میں بتایا جاتا ہے، پیغام دیا جاتا ہے کہ محبت اصل چیز ہے، ایمان اور مذہب کوئی چیز نہیں ہے، محبت نہ مسلمان کو دیکھتی ہے نہ کسی مذہب کو دیکھتی ہے، اب جو ہے لڑکا لڑکی نہ ایمان کو دیکھتے ہیں نہ مذہب کو دیکھتے ہیں، اور نکاح پر نکاح کیے جا رہے ہیں۔ بہت مرتبہ تو ایسے کہ یہ اپنے مذہب پر ہے، وہ اپنے مذہب پر ہے، اور بڑے ڈنکے کی چوٹ میں کہا جاتا ہے کہ ہم جو ہے محبت کر جو ہے شادی کیے ہیں۔ کس سے شادی کیے ہیں؟ جو کہ مسلمان نہیں ہے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ یہ واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ مسلمان عورتوں کے لیے کافر مرد جائز نہیں، حلال نہیں ہے، اور نہ ہی کافر مردوں کے لیے مسلمان عورتیں جائز ہیں۔ یعنی اگر کوئی کہیں ایسا ہو رہا ہے، چل رہا ہے، تو وہ نکاح نہیں ہے، وہ بغیر نکاح کے زندگی گزار رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ایسی ہماری عورتوں کی حفاظت فرمائے، بالخصوص جوان لڑکیوں کی جو مرتد ہو رہی ہیں۔ بہت لڑکیاں تو مرتد ہو کر چلی جا رہی ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ اس جو ہے مرتد ہو جانے میں کہیں نہ کہیں ہمارا بھی کچھ نہ کچھ تو ہاتھ ہے۔ ہم جو ہے کم سے کم اس چیز کو تو روک سکتے ہیں جو ہمارے بس میں ہے کہ ہم اپنی بچیوں کی صحیح معنوں میں تربیت کریں، بچیوں کی حفاظت کریں۔ ہر محلے کے اندر محلے کے ذمہ دار اس بات کا خیال رکھیں کہ ہمارے محلے کی ایک لڑکی بھی ایسا، دیکھیں سازشیں کیسے کیسے ویڈیو وائرل ہو رہے ہیں کہ باقاعدہ سازش کے تحت میں مسلمان لڑکیوں کو جو ہے یہ اپنے چنگل میں پھنسا رہے ہیں، اور پھنسا کر جو ہے انہیں دھوکہ دیا جا رہا ہے، ان کو مارا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، ان کے ساتھ غیر غلط برتاؤ کیا جا رہا ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہماری نوجوان لڑکیوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، وہ دین کو اہم سمجھے، اسلام کو اہم سمجھے۔ کلمہ بہت بڑی دولت ہے، ایمان بہت بڑی دولت ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ وہ آگے بڑھیں گی، چاہے وہ کسی بھی جو ہے عہدے پر جائیں، کسی بھی منصب پر جائیں، لیکن وہ ایمان کے ساتھ جائیں تو ان کے ایمان ان کی حفاظت کرتا رہے گا۔ یہ بے انتہا ضروری بات تھی۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حلال نہیں ہے مسلمان عورتوں کے لیے کافر مرد اور کافر مردوں کے لیے مسلمان عورت۔ لیکن ایک زمانہ تھا جس زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی یہ آیتیں اتری نہیں تھی، تو اس سے پہلے مسلمان کافر عورتوں سے نکاح کیا کرتے تھے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بڑی لڑکی تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح ہوا تھا حضرت عمر سے، بعد میں مسلمان بھی ہوئی، لیکن وہ عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح حضرت عمر سے کر دیا جو کہ مسلمان نہیں تھے، اور جنگ بدر میں کافروں کی طرف سے شریک تھے، کافروں کی طرف سے آئے تھے، اور ان لوگوں میں سے تھے جن کو جنگ بدر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قید کر لیا تھا، قید کر مدینہ لا لیے تھے۔ تو فرماتے ہیں جب مدینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے جو ہے مکے کے لوگوں کو قیدی بنا کر لائے، تو فیصلہ ہو گیا کہ فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ تو جب فدیہ کی بات آئی تو حضرت زینب اللہ کے نبی علیہ السلام کی لخت جگر، فرماتے ہیں وہ ہار دے کر بھیجا اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے فدیے کے طور پر، جو ہار حضرت امی جان خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی بیٹی کو ڈالا تھا۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ ہار آیا تو آپ کی جو ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے،
آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سارے مسلمانوں سے اجازت لی، کہا کہ اگر آپ لوگ پسند کریں تو میں جو ہے میری بیٹی کے میرے داماد کو ایسے ہی چھوڑنا چاہتا ہوں بغیر جو ہے فدیہ لیے کے۔ تو مسلمانوں نے خوشی خوشی قبول کیا، ان کو بغیر فدیے کے چھوڑا گیا، لیکن اس شرط کے ساتھ چھوڑا گیا کہ اب تم مکہ جا کر حضرت زینب کو یا مدینہ بھیج دو گے۔ تو وہ شرط قبول کر لیا گیا، تو وہ جانے کے بعد حضرت زینب کو مدینہ بھیج دیے تھے۔ اس کے بعد تقریباً ایک روایت میں آتا ہے 2 سال کے بعد، اور ایک روایت میں آتا ہے 8 ہجری میں، اور یہ جو ہے واقعہ پیش آیا تھا جنگ بدر کا 2 ہجری میں پیش آیا تھا، تو فرمایا کہ 8 ہجری میں 6 سال کے بعد وہ ایمان میں داخل ہو کر آئے، اور یا ایک روایت میں 2 سال کے بعد آئے، لیکن جب بھی آئے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو نیا نکاح پڑھوایا اور نیا مہر متعین فرمایا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، نئے مہر کے ساتھ نکاح پڑھا کر پھر سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس جوڑے کو باقی رکھا۔ تو ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی میاں بیوی ایک ساتھ مسلمان ہو جاتے ہیں، ایک ساتھ مسلمان ہو جاتے ہیں، کسی بھی قوم سے تعلق رکھنے والے ہوں، تو ان کا نکاح آپس میں نہیں ٹوٹتا، ان کو اس نکاح میں باقی رکھا جائے گا، ان کو اس نکاح میں باقی رکھا جائے گا۔ لیکن ایک مسلمان ہو جائے اور ایک جو ہے ابھی ایمان میں داخل نہ ہو، مسلمان مرد اگر مسلمان بن گیا، عورت اگر ابھی مسلمان نہیں بنی ہے، تو کہتے ہیں کہ اسے انتظار کیا جائے گا، یعنی 3 حیض تک کا انتظار کیا جائے گا، کہ اگر 3 حیض کے اندر عورت مسلمان بن گئی یا عورت مسلمان تھی، کافر جو ہے مرد تھا، اگر کافر مرد 3 حیض سے پہلے ایمان میں داخل ہو گیا تو ان کا وہ نکاح نہیں ٹوٹے گا، اسی نکاح کو برقرار رکھا جائے گا اور اسی نکاح کے ساتھ زندگی کیا جائے گا، زندگی میں ان کو اسلام کی حالت میں بھی اختیار دیا جائے گا۔ لیکن اگر 3 حیض مکمل ہو جانے کے بعد اگر شوہر ایمان میں داخل ہوتا ہے تو حضرات علماء فرماتے ہیں کہ اب جو ہے دوبارہ نکاح پڑھانا اثر نو نئے مہر کے ساتھ لازم اور ضروری ہوگا۔ پھر جو ہے 3 حیض کے بعد مسلمان بن جائے تو دوبارہ نکاح پڑھا کر ان کو نکاح باقی رکھا جائے۔ تو یہ چند مسائل تھے، مزید باتیں ہیں، چونکہ وقت ہو رہا ہے، میں انہی چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے یہ اہم پیغامات ہم سب کو اپنی زندگی میں، اپنے معاشرے میں، بالخصوص اپنے بچے بچیوں کے لیے اسے جو ہے ان کی زندگیوں میں لانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر الدعوانا الحمدللہ۔